الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بنورہ المصطفیٰ ومنّ علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، اور اس ملک کائنات کا کروڑہا احسان ہے کہ جس رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے محترم بھائی حاجی محمد یاسین کھوکھر صاحب، آپ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا اور N22 نیوز کی طرف سے میں آپ دوست احباب کے سامنے قاری علی عبد نوری فاضل دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف حاضر ہوں۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان شریف کے فضائل، کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے کو کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں عطا فرمائی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے غلاموں کو اپنے پاس بلایا، اور پاس بلا کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پہ رمضان المبارک کی تیاری بھی کروائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ابتدا میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا کہ دوزخ کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اعمال کی جزا بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو عمل ہے نا، عام دن میں اگر آپ عمل کرتے ہیں تو فرمایا اس کا اجر آپ کو 10 گنا ملتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک میں آپ عمل کریں گے تو اس کا اجر آپ کو اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، 70 گنا زیادہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اجر رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ نفل ادا کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو نفلوں کا ثواب اگر فرضوں کے برابر ہو گیا تو پھر فرضوں کا ثواب؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نفلوں کا ثواب اللہ رب العزت فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، اور فرضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کے فضائل، رمضان المبارک کے کمالات۔ اس مہینے کو ہم نے دوسرے 11 مہینے کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ رمضان المبارک میں خاص عبادت کا انتظام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے نا کوہ طور پہ کلام کرنے کے لیے، تو خالق کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے میں نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، تجھے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تیری امت کی بھی بڑی شان ہے کہ اسے من و سلوہ عطا فرمایا گیا، اسے جناب 12 چشمے پانی کے عطا فرمائے گئے۔ لیکن سننا، فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، لیکن جو میرا محبوب ہے نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میرے محبوب کی امت
کی یہ شان ہے کہ میں نے اسے 2 نور عطا فرمائے ہیں، 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ کون سے نور؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، خالق کائنات نے فرمایا ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن، فرمایا یہ 2 نور ہیں، اور فرمایا یہ 2 اندھیروں سے بچاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین یہ بھی تو بتائیں کہ وہ جو 2 اندھیرے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ایک قبر کا اندھیرا اور ایک حشر کا اندھیرا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتے ہیں، رمضان المبارک کی جناب فضیلت کو سمجھتے ہوئے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو رمضان کا ادب و احترام کرنے والا ہے، جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے قبر میں بھی سکون عطا فرمائے گا اور حشر میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ قبر بھی روشن ہو جائے گی اور حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے تمام جہان میں، تمام لوگوں میں میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، شعبان المعظم کا مہینہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہے تمام جہانوں میں۔ اتنی فضیلت اور اتنا مقام۔ اور دوسری حدیث مبارکہ بھی یاد آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا کہ یہ جو شعبان ہے نا یہ میرا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن جو رمضان ہے نا یہ خدا کا مہینہ ہے، یہ خدا کا مہینہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رب تعالی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے نا رمضان یہ میرا مہینہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں عطا فرماؤں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جزا تو دوسرے بھی جو طریقہ کار ہے عبادت کا سب کی جزا اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، تو اسے اس طرح پڑھا جائے گا الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں رب خود عطا فرمانے والا ہوں اور میں رب خود اس کی جزا ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر، اگر ہمیں رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے خدا کا قرب مل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت مل جائے، تو پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری دنیا بھی سنوارنے کے لیے آیا ہے اور ہماری آخرت بھی سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، میں اپنے محترم بھائی ملک محمد یاسین صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پھر ایک دفعہ موقع ارشاد دیا، اور N22 نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔